اور زمین نے پھر آگے کہا کہ تمہارے دل میں جو بے چینی ہے، جو خلا ہے، وہ کبھی دنیا سے نہیں بھرتا، کیونکہ دنیا امتحان ہے، سکون نہیں۔ اور اسی لیے سائنس آج تک روح کو نہیں سمجھ سکی، کیونکہ روح عالم امر کی ہے۔ ناظرین کرام، جب خاموشی بہت گہری ہو گئی تو زمین نے پہلی بار اپنی سراسر حکمت بھری آواز میں کہا کہ اے روح، تو پھر لوٹ آئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ زمین اور روح کا مکالمہ، گفتگو۔ اس دن نہ ہوا چل رہی تھی، نہ وقت بہہ رہا تھا، بس زمین اور روح ایک دوسرے کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ رات اپنی خاموشی کے آخری کناروں پر کھڑی تھی۔ آسمان تاریکی کی گہری چادر اوڑھے زمین کو دیکھ رہا تھا، اور زمین ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رک گئی، جیسے اسے اپنے سینے پر ایک بوجھ محسوس ہوا ہو، اور وہ بوجھ کوئی پہاڑ، کوئی سمندر اور کوئی مخلوق نہیں، بلکہ ایک انسانی روح تھی جو دنیا کے سفر سے تھکی ہوئی، بکھری ہوئی اور اپنے آپ سے ہاری ہوئی زمین پر آ بیٹھی تھی۔ بہت دیر تک دونوں کے درمیان خاموشی رہی، لیکن وہ خاموشی خالی نہیں تھی۔ اس میں صدیوں پرانے سوال، ان کہے راز اور وہ دکھ شامل تھے جو روحیں اپنے اندر چھپا کر رہتی ہیں۔ ناظرین کرام، جب خاموشی بہت گہری ہو گئی تو زمین نے پہلی بار اپنی سراسر حکمت بھری آواز میں کہا کہ اے روح، تو پھر لوٹ آئی۔ کیا دنیا کے سفر نے تجھے اتنا تھکا دیا کہ اب اپنے اصل کی طرف آنے کے سوا کوئی راستہ نہ بچا؟ معزز ناظرین، روح نے دھیمی سانس لی، گویا کوئی بہت بڑا بوجھ سینے سے اتار کر کہا، ہاں زمین، میں تھک گئی ہوں۔ خواہشیں میرے پیچھے بھاگتی رہیں، خواب بکھرتے رہے، دنیا نے میرا سکون پی لیا، اور میں جتنا دوڑتی گئی اتنی ہی اپنے آپ سے دور ہوتی گئی۔ ناظرین کرام، زمین نے روح کی ٹوٹی ہوئی کیفیت کو محسوس کیا اور کہا کہ تم انسان ہمیشہ یہی غلطی کرتے ہو، تم اپنی اصل بھول جاتے ہو۔ تم خود کو جسم سمجھتے ہو، حالانکہ تم دراصل روشنی ہو، ایک ایسی روشنی جو مٹی کے پردے میں چھپی ہوئی ہے۔ تم زمین پر چلتے ہو، لیکن تمہارا دل آسمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ تم وقت کے اندر رہتے ہو، لیکن تمہاری حقیقت وقت سے باہر ہے۔ اور اسی لیے
قرآن نے تمہاری اصل بتائی تھی کہ سورۃ صاد کی آیت نمبر 72 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے آدم میں اپنی روح پھونکی۔ ناظرین کرام، زمین بتا رہی تھی کہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اس دن نہ صرف آسمان ساکت ہوا تھا بلکہ میں زمین بھی لرز اٹھی تھی، کیونکہ پہلی بار ایک ایسی مخلوق بن رہی تھی جس کے اندر خالق کے نور کا عکس رکھا جا رہا تھا۔ روح اس راز سے روشن ہونے لگی، اور زمین نے پھر آگے کہا کہ تمہارے دل میں جو بے چینی ہے، جو خلا ہے، وہ کبھی دنیا سے نہیں بھرتا، کیونکہ دنیا امتحان ہے، سکون نہیں۔ سکون صرف اس کے ذکر میں ہے جس کے بارے میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 27 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، دل اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ روح نے سوچ میں ڈوبی آواز میں پوچھا کہ کیا میں واقعی اتنی کمزور ہو گئی ہوں کہ دنیا نے مجھے بدل دیا؟ زمین نے سرسراہتی ہوا کی طرح جواب دیا کہ کمزور ہونا غلط نہیں، بھول جانا غلط ہے۔ تمہارے دکھ، تمہاری گھبراہٹ اور تمہارا درد، یہ سب تمہاری رب سے دوری کی نشانی ہے۔ جب انسان رب سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے اندر خلا بڑھتا جاتا ہے، لیکن جب وہ لوٹنا چاہے تو ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے۔ سورۃ قاف کی آیت نمبر 16 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، میں انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ رب کبھی دور نہیں ہوتا، انسان خود دھیان بدل لیتا ہے۔ معزز ناظرین، پھر زمین اس مکالمے میں ایک حیرت انگیز علمی موڑ لائی کہ تمہارا جسم مکمل طور پر میری چیزوں سے بنا ہے، کاربن، آکسیجن، آئرن، وہ تمام عناصر جو میرے اندر ہیں، لیکن تمہارا شعور، تمہاری آگہی اور تمہاری روح وہ میرے پاس سے نہیں آئی، وہ آسمان سے آئی ہے۔ اور اسی لیے سائنس آج تک روح کو نہیں سمجھ سکی، کیونکہ روح عالم امر کی ہے۔ جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔ دنیا تمہیں جسم سمجھتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ مٹی کا جسم تمہارا لباس ہے اور روح تمہاری حقیقت۔ معزز ناظرین، زمین نے روح کو مزید جھنجھوڑا اور کہا کہ جب تم قرآن پڑھتی ہو تو صرف الفاظ نہیں پڑھتی، تم روشنی اتارتی ہو۔ سائنس کہتی ہے کہ دل میں 40,000 نیورونز موجود ہوتے ہیں جو جذبات اور روحانی کیفیت کو براہ راست محسوس کرتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کی تلاوت دل کو سکون اور روشنی دیتی ہے۔ ناظرین کرام، زمین نے روح کو بتایا کہ عبادت انسان کو وقت کے بہاؤ سے اوپر لے جاتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ سجدے میں دماغ کا وہ حصہ زمین کو چھوتا ہے جو خوف،
ٹینشن اور تکلیف کو کنٹرول کرتا ہے، اسی لیے سجدہ روح کو آزاد کر دیتا ہے۔ اور حدیث کہتی ہے کہ سجدہ بندے کو اپنے رب کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اصل میں وقت اس کے لیے رک جاتا ہے، لمحہ لمبا ہو جاتا ہے اور دل گھڑی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ روح نے پوچھا کہ کیا واپسی کا راستہ واقعی اتنا قریب ہے؟ کیا میرے لیے بھی سکون ممکن ہے؟ ناظرین کرام، زمین نے اسی گہرائی سے کہا کہ سکون دنیا کے کسی کونے میں نہیں، سکون صرف ایک راستے میں ہے، ذکر میں۔ کیونکہ ذکر انسان کو اس روشنی سے جوڑ دیتا ہے جس سے وہ بنا ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات اور آپ سے ایک سوال، روح کا اصل سکون کس ایک لفظ میں ہے؟ جواب اسی ویڈیو میں کہیں موجود ہے اور صرف ایک لفظ میں بتائیں۔ معزز ناظرین، زمین اور روح کا یہ مکالمہ طویل ہوتا گیا، دونوں ایک دوسرے کو وہ راز بتاتے رہے جو شاید ہمیشہ سے کہے جانے کے منتظر تھے، اور روح نے دنیا میں گم ہو کر جو کچھ کھویا تھا وہ اس مکالمے میں واپس پانے لگی۔ اور جب صبحوں کی پہلی روشنی افق پر پھیلی تو زمین نے آخری بات کہی، ایک ایسا جملہ جس نے اس پوری گفتگو کو ایک حقیقت میں بدل دیا کہ وقت کبھی نہیں جاتا، انسان جاتا ہے، وقت نہیں بدلتا، انسان بدل جاتا ہے، اور جو انسان اپنے اندر ذکر کو جگا لے وہ وقت سے اوپر اٹھ جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ زمین اور وقت کی گفتگو کے متعلق یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔